اسلام آباد فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) نے سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ افراد کے لیے نئی اور سخت پابندیاں متعارف کرائی ہیں، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو ڈی رجسٹریشن کی درخواست دینا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے FBR نے سیلز ٹیکس رولز 2006 میں ترمیم کرتے ہوئے SRO نمبر 6081/2025 جاری کیا ہے۔ ترمیم شدہ قواعد کے مطابق رول 11 میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ درخواست کے عمل میں تبدیلی: پہلے ڈی رجسٹریشن کی درخواست متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو کے ذریعے دی جاتی تھی، لیکن اب یہ صرف کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے ذریعے آن لائن دی جائے گی۔ دستی درخواستیں اب قبول نہیں کی جائیں گی۔ وقت کی حد میں تبدیلی: ڈی رجسٹریشن کی کارروائی کے لیے پہلے 90 دن کی مہلت تھی، جو اب کم کر کے 60 دن کر دی گئی ہے۔ نئی پابندیاں: درخواست کے بعد آن لائن درخواست جمع کروانے کے بعد رجسٹرڈ شخص اور سیلز ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کر سکے گا۔ وہ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ یا ریفنڈ کا دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا، اور دوسرے ٹیکس دہندگان اس کے انوائسز پر ان پٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکیں گے۔ ڈی رجسٹریشن سے پہلے آڈٹ تحقیقات: اگر کمشنر چاہے تو وہ تحریری نوٹس کے ذریعے ریکارڈ طلب کرے گا، اور درخواست کی تاریخ سے 90 دن میں آڈٹ مکمل کرنا ہوگا۔ اگر آڈٹ کے بعد کوئی بقایا جات نکلیں تو درخواست گزار کو فائنل ریٹرن فائل کر کے ادائیگی کرنی ہوگی، سیکشن 28 کے تحت۔ اس کے بعد کمپیوٹرائزڈ سسٹم میں انٹری ہوگی اور 90 دن کے اندر آٹو ڈی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ ایون اگر کوئی کارروائی زیر التوا ہو تب بھی مدت میں توسیع نہیں ہوگی۔ رول 12 میں اہم ترامیم: LTUs کی جگہ اب LTAs یعنی بڑے ٹیکس دہندگان کے دفاتر کی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ ٹیکس فراڈ کی تعریف کو سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کی سیکشن 2 کی شق 37 سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ عدم دستیابی کی اصطلاح کو غیر موجودگی سے بدل دیا گیا ہے۔ رجسٹریشن کی معطلی کی نئی شرائط: اگر کاروباری جگہ کا معائنہ روکا جائے، سیکشن 40B اور 40C کے تحت، اگر ریکارڈز فراہم نہ کیے جائیں، سیکشن 25 اور 37 کے تحت، اگر کاروباری سرگرمی اعلان شدہ سرمایہ اور واجبات سے 5 گنا زیادہ ہو، اگر معطل افراد سے 10% سے زیادہ خرید و فروخت ہو، 5 کروڑ روپے سے زائد کا لین دین ہو، اگر 3 ماہ تک مسلسل نان فائلنگ ہو، 6 ماہ تک مسلسل نیل فائلنگ ہو، یعنی کوئی سرگرمی ظاہر نہ کی گئی ہو، اگر سیکشن 237 کے تحت ٹیکس فراڈ کی سرگرمی سامنے آئے۔ ان ترامیم کا مقصد ٹیکس نظام میں شفافیت، احتساب اور ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینا ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے ٹیکس انفراسٹرکچر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش ہے۔